آخر اعتبار کریں گے کس پر؟ آج اتنے سارے علماء الگ الگ تحقیق بیان کر رہے ہیں، الگ الگ حکم لگا رہے ہیں حدیثوں پہ، کس کا اعتبار کریں گے؟ کس کی تحقیق پر جو ہے آپ یقین کریں گے؟ کسی نہ کسی ایک پر تو اعتبار کرنا ہوگا نا، کسی نہ کسی ایک پر تو اعتبار کرنا ہوگا نا. تو کیوں نہ ان پر اعتبار کریں جو سب سے زیادہ ماہر فن تھے، سب سے زیادہ معتبر تھے، سب سے شروع دور کے تھے، سب سے عظیم جو اس معاملے میں محدثین تھے، جنہوں نے پیش کی ہیں اپنی کتابوں میں، جو اپنی کتابوں کو زیادہ اچھی طرح جانتے تھے. تو انہوں نے جو اپنی کتاب کے بارے میں بات بتائی ہے، ان کا کیوں نہ اعتبار کریں؟ ان کا کیوں نہ اعتبار کریں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ان کا اعتبار ہوگا؟ بعد والوں کا ہی کیوں اعتبار کریں؟ بعد والوں کا ہی کیوں اعتبار کریں؟ جب صحیح حدیث موجود ہو تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ضعیف حدیث نہیں لینا ہے. یعنی اگر مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو وہ لی جا سکتی ہے، اور یہی طریقہ محدثین کا رہا ہے. سیاستہ میں جو 6 سب سے بڑی اور معتبر کتابیں ہیں، اور جن کو علماء اسلام نے امہات الکتب کہا ہے، جتنے بھی آج تک سلف سے خلف تک علماء اسلام نے جو ہے فتوے دیے، وہ انہی حدیثوں سے دیے، انہی حدیثوں پر عمل کیا، انہی حدیثوں کے مطابق جو ہے مسئلے مسائل بتائے، وہی ان 6 محدثین نے جمع کیے ہیں. 200 سے 300 ہجری کے بیچ کے سارے محدثین ہیں. سب سے پہلے جو مشہور اور بڑی کتاب حدیثوں کی انہوں نے ہی ترتیب دی ہے. ان کے تعلق سے خود ان کے دور کے محدثین اور امامان دین نے کہا کہ خلقوا للحدیث، اللہ تعالی نے ان کو پیدا ہی حدیث کی خدمت کے لیے کیا ہے. اور یہ سب سے زیادہ ماہر فن حدیثین تھے اپنے فن میں، یعنی حدیثوں کے پرکھنے اور جانچنے میں ان سے زیادہ ماہر کوئی نہیں. ان محدثین نے تحقیق کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا جس سے آگے کوئی تحقیق کا درجہ ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ پرکھا ہی نہیں جا سکتا. تو وہ جو تھے اپنے استادوں کو جن سے انہوں نے حدیثیں حاصل کری تھی، اور استاد کے استادوں کو وہ اچھی طرح سے جانتے پرکھتے تھے، اور حدیثوں کو انہوں نے جس مہارت کے ساتھ جانچا پرکھا، اور پھر اس کے بعد اپنی کتب میں ان کو درج کیا. ایک راوی ایک اپنے استاد کو دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا پیر جو ہے انہوں نے داخل نہیں کیا، یا مسجد سے نکلتے ہوئے جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل نہیں کیا، تو ان سے حدیثیں لینی چھوڑ دی. محدثین نے اس قدر احتیاط کرنے والے، وہ آپ کو جھوٹی حدیثیں دیں گے، موضوع من گھڑت روایتیں دیں. کس قدر بڑا اتہام ہے، کیسا بڑا الزام ہے محدثین پر، کہ وہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے، حدیثوں کی حفاظت کے لیے پیدا کیا تھا، جن کو ایسا قبول کیا کہ ان کی حدیثوں کو آج 1200 سال کے بعد تک محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے، ہر زبان میں ان کے ترجمے کرا دیے، قرآن مجید کی طرح ان کی حفاظت کری اللہ تعالیٰ نے. وہ جھوٹی حدیثیں دے کے گئے ہیں. وہ ساری محنتیں انہوں نے اس لیے کی ہیں کہ وہ جھوٹی حدیثیں دیں ہمیں. اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کو معلوم نہیں تھی، انہوں نے صرف وہی حدیثیں دی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھیں، بھلے ان کی سند میں کوئی نہ کوئی کمزور راوی ہے. آج کی اپنی نئی تحقیق کرنے والے کچھ علماء نے کچھ موضوع نکالی ہیں، لیکن حقیقت میں اس معیار کی تحقیق یہ لوگ کر ہی نہیں سکتے بعد والے جو انہوں نے کی. شروع کے محدثین نے، انہوں نے جب جانچ لیا، پرکھ لیا کہ ہاں واقعی یہ روایت اللہ کے رسول کی ہے، تبھی انہوں نے درج کیا ہے. انہوں نے تو سندوں کی تحقیق سے بے نیاز کر دیا ہمیں. بڑے بڑے محدثین کے اقوال ہیں، دیکھیں صاحب مشکات جو ہے اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو تحقیق کری ہے بس وہ ہمارے لیے معتبر ہے ان کی تحقیق، انہوں نے ہمیں مزید تحقیق سے بے نیاز کر دیا ہے، کیونکہ ان سے زیادہ ماہر فن نہیں تھے کوئی، اور ان کے بعد والے ان کی طرح سے مہارت کے ساتھ اپنے استادوں کو جانچنے والے نہیں ہو سکتے. بعد والے جو ہے یہ کہیں کہ ابھی نہیں یہ فلاں راوی ایسا تھا اور فلاں راوی ایسا تھا، ان کی نہیں مانی جائے گی. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کی 200 راویوں پر جو ہے اعتراض کیا، ان پر کلام کیا. امام بخاری جو لائے ہیں حدیثیں، ان کے راویوں پر 200 راویوں پر کلام کیا.
لیکن نہیں چلی ان پر. انہوں نے کتاب لکھی اس پر باقاعدہ، لیکن نہیں چلی، کسی محدث نے نہیں مانا. علماء اسلام میں جو ہے وہ قبول ہی نہیں کی گئی. کیوں؟ کیونکہ امام بخاری اس معاملے میں زیادہ ماہر ہیں، اسی لیے ان کی نہیں چلی. وہ ماہر فن ہیں، انہیں معلوم ہے صاحب البیت ادری بما فیہ. تو وہ خود کتاب لکھنے والے جو بتا رہے ہیں اپنی حدیثوں کے بارے میں، ان کا اعتبار کیا جائے گا، نہ کہ بعد والوں کا. ان پر جو ہے اعتماد زیادہ ہونا چاہیے. ان کے جیسا ماہر بعد میں نہیں آیا، نہ ان کے جیسا معتبر مانا گیا علماء اسلام میں، محدثین کرام میں. آج تک بھی سب سے مشہور اور سب سے زیادہ صحیح اور معتبر کتابیں انہی سیاہ ستہ کو مانا جاتا ہے. افسوس یہ ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں آسانی سے کہ نہیں سیاہ ستہ نہیں کہو، ان کو کتب ستہ کہو. بڑے بڑے محدثین کہتے آ رہے ہیں ان کو سیاہ ستہ. کیوں؟ کیونکہ حدیث متن کے اعتبار سے اس میں سب صحیح ہیں، سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن متناً جو اصل بات ہے اللہ کے رسول کی جو بات وہ صحیح ہے ان میں. خود امام ترمذی اپنی جامع ترمذی کے اندر لکھ رہے ہیں کہ میں نے جتنی بھی حدیثیں اس میں پیش کی ہیں سب معمول بھی ہیں، سب قابل عمل ہیں. حالانکہ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے خود امام ترمذی حدیث پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ھذا حدیث ضعیف والعمل علیہ عند اہل العلم. یہ حدیث ضعیف ہے اور عمل اسی پر ہے اہل علم کے نزدیک، یعنی محدثین کے نزدیک، علماء اسلام کے نزدیک. اس دور میں سلسلہ سند کے علاوہ جو ہے حدیثیں حاصل ہی نہیں کی جاتی تھی. تو انہوں نے جو ہے وضاحت کری کہ ہاں بھئی اس راوی سے کوئی بھی حدیث لے تو پہلے جانچ لے، پرکھ لے اس کی روایت کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی تم یہ کہہ دو کہ ہاں بھئی امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اس کی حدیث لی ہے تو بس یہ معتبر ہے، اس کی روایت کو یہ اتنے بڑے محدث لائے ہیں تو بس یہ معتبر ہے راوی. نہیں، بلکہ اس کی روایت کو پرکھنے نا. ہم نے تو جانچ لیا، پرکھ لیا، ہم جانچ پرکھ کر کے لائے ہیں. ہم نے تو پہچان لیا کہ ہاں بھئی یہ روایت صحیح ہے، سندن بھلے ضعیف ہے لیکن متناً صحیح ہے، متن اس کا صحیح ہے، اللہ کے رسول سے ہے یہ ثابت بات. کیونکہ یہی باتیں مجھے دوسرے سندوں سے بھی پہنچی ہوئی ہیں، بھلے وہ سب میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، اور برابر عمل چلا آ رہا ہے اس چیز پر، اسی کو وہ پرکھ کر کے لا رہے ہیں. اس طرح کی اس میں انہوں نے گنائی ہے، اس میں تلقی بالقبول جن کو حاصل ہے روایتوں کو وہی انہوں نے پیش کی. ہر طرح کی ضعیف روایتیں نہیں لیا ہے وہ. انہوں نے جو جانچنا تھا، پرکھنا تھا، وہ پرکھنے کے بعد پھر ہمارے لیے پیش کی ہیں انہوں نے. اسی لیے جو ہے علماء اسلام نے بڑی وضاحت سے کہا کہ بھئی قرآن مجید اور صحیح ستہ وما وافق بہما، اور جو ان کے مطابق ہوں دوسری کتابوں میں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم صحیح راہ پر چل پڑو گے. نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ آج جو اسماء اور رجال کی بنیاد پر تحقیقیں کی جا رہی ہیں، صرف اسماء اور رجال کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کہ بھی فلاں روایت، فلاں راوی کو فلاں شخص نے ضعیف کہا، فلاں راوی کو فلاں عالم نے ضعیف کہا ہے، وہ کتابیں پڑھ پڑھ کر جب ہم کرتے ہیں تحقیق تو یقیناً غلطی کھاتے ہیں، اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے. صحیح موقف میں نہیں آ سکتے، کبھی بھی نہیں آ سکتے. ان محدثین کے جیسا کہ کتاب میں پڑھا اقبال قیلانی صاحب کی کتاب میں، انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ 2 سطر میں انہوں نے وضاحت کر دی کہ آج کل بہت سارے جو ہے علماء ایسے کھڑے ہو گئے کہ بس اپنی طرف سے ہی تحقیق کر کے جو ہے وہ کسی بھی حدیث کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں. حالانکہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے حدیثوں کی تحقیق کرنا. یہ انہی کا کام تھا جو ماہرین فن تھے، اور سارے اصولوں کو سامنے رکھ کر کے جو وہ تحقیق کیا کرتے تھے، وہی یہ کام جو ہے انہی کو زیب دیتا ہے. آج 1200 سال کے بعد کہیں کہ نہیں انہوں نے کام صحیح نہیں کیا تھا، انہوں نے بالکل غلط تحقیق کری تھی، آج ہم کر رہے ہیں تحقیق، انہوں نے غلط فتویٰ دیا تھا، انہوں نے جو اس پر استدلال کیا وہ غلط تھا، آج جو ہم کر رہے ہیں جانچ وہ صحیح ہے. جبکہ اپنے استادوں کو وہ زیادہ بہتر جانتے تھے، انہوں نے زیادہ اچھے طرح ان کو جانچا پرکھا، انہوں نے زیادہ اچھے، کیونکہ وہ ایک تو قریب تھے اس زمانے کے، صحابہ کے دور سے وہ زیادہ قریب تھے، اور صحابہ کے شاگردوں سے انہوں نے حدیثیں لی تھی. اور وہ دور ہی تھا اصل حدیثوں کے جانچ کا. ان کا جو دور تھا وہ سب سے سنہرا دور مانا جاتا ہے حدیثوں کے. اس قدر انہوں نے جو ہے بڑے بڑے ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے محدثین تھے ان کے دور میں. وہ دور ہی تھا اصل حدیثوں کے علم کا، عروج تھا علم حدیث کا.
کتاب العلل امام بخاری امام ترمذی سے زیادہ کون جانتا ہے؟ بتا دیجئے مجھے۔ کتاب العلل لکھی انہوں نے۔ علم علل جو ہے وہ حدیثوں کی وہ باریک کمزوریاں جو عام طور پر نہیں معلوم کی جا سکتی، عام طور پر ایک محدث نہیں سمجھ پاتا، ایک عالم نہیں سمجھ پاتا کہ اس سند میں یہ باریک کمزوریاں ہیں، وہ علل الحدیث کے ماہر تھے امام بخاری اور امام ترمذی۔ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی۔ اب انہوں نے باقاعدہ کتاب العلل اپنی کتاب کے آخر میں جو آج چھپی ہوئی ہے باقاعدہ، ترمذی کے آخر میں کتاب العلل بھی ہے امام ترمذی، اس میں آپ دیکھیے کس قدر باریکی کے ساتھ انہوں نے سندوں پر بحث کی ہے۔ اس کے باوجود وہ لکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی حدیثیں میں نے اپنی اس جامع ترمذی میں پیش کی ہیں سب معمول بھی ہیں، سب پر عمل ہوتا رہا ہے، اور میں نے سب پر عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی محدثین علماء کرام برابر عمل کرتے آ رہے ہیں ان پر، سوائے 2 حدیثوں کے۔ خود امام ترمذی کہہ رہے ہیں، بڑے عظیم محدث امام بخاری کے شاگرد، آج ہم کہیں کہ نہیں ان کی آدھی کتاب جو ہے ان میں ضعیف ہے اور سب کو ہٹا دیں، پھر کس پر عمل کریں گے میرے بھائی؟ جبکہ خود امام ترمذی جگہ جگہ خود حدیث پر بحث کر رہے ہیں، حدیث بھی بیان کر رہے ہیں، باب کے ذریعے سمجھا بھی رہے ہیں اس کا مسئلہ، اور پھر نیچے لکھ رہے ہیں ھذا حدیث ضعیف والعمل علیہ عند اہل العلم، کہ اہل علم اسی پر عمل کرتے آ رہے ہیں، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا میں بتاؤں آپ کو، کئی جگہ ایک ہی موضوع پر ایک ہی حدیث پیش کر رہے ہیں، 3 4 الگ الگ سندوں سے، پھر آخر میں لکھنا ھذا حدیث خطأ، یہ حدیث غلط ہے، پھر لکھ رہے ہیں حدیث، پھر لکھ رہے ہیں نیچے یہ حدیث غلط ہے، پھر دوسری حدیث رہے پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حالانکہ تینوں حدیث کا متن ایک ہی ہے، سند الگ الگ ہیں، متن ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے۔ درود کے بارے میں دیکھ لیجیے آپ، درود ابراہیمی پر وہ 3 حدیثیں پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے، حالانکہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی وہ روایتیں موجود ہیں، اس کو کہنا غلط کیوں؟ اصل میں وہ علل حدیث کے ماہر تھے، باریکیاں جانتے تھے کہ سند میں کیا کمزوری ہے، تو وہ سند کی کمزوری کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری حدیث متن سمیت غلط ہے، نہیں، وہ سند کو کہہ رہے ہیں یہ حدیث غلط ہے، کیونکہ وہ سند کے ساتھ ہی حدیث کو مانتے تھے، سند کے بغیر تو حدیث ہوتی ہی نہیں تھی ان کے دور میں۔ اصطلاح محدثین کو سمجھا ہی نہیں آج ہم نے، ضمنی بات ہے کہ ابھی جو ہے ٹماٹر کی مثال اور گار کی مثال، اللہ رحم فرمائے، ہم عقل سے جو ہے بات کر رہے ہیں، ان کے اصولوں کو چھوڑ دیا ہم نے، ان کا طریقوں کو چھوڑ دیا، سلف صالحین کے منہج سلف کو اپنائے میرے عزیز۔ آج اگر ہم اس طرح سے ضعیف کہہ کر کے حدیثوں کو ہٹانے لگے تو آپ نہ تو وضو پورے کر سکیں گے، نہ نماز پوری پڑھ سکیں گے، نہ آپ کی کوئی عبادت مکمل ہو سکتی ہے بغیر ان حدیثوں کے جو انہوں نے پیش کی ہیں لیکن ضعیف ہیں۔ کون سی حدیث پہ عمل کریں گے؟ اگر آپ کہیں کہ صحیح حدیث پہ عمل کریں گے صرف، تو یہ نالے کا پانی بھی پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا اس سے، گندے اور بدبودار پانی سے بھی آپ کو جو ہے غسل اور وضو کر سکتے ہیں پھر آپ، کیونکہ ناپاک نہیں ہے صحیح حدیث کے مطابق، جبکہ ضعیف حدیث جو ہے بتا رہی ہے کہ نہیں، اگر رنگ بدل جائے، بو بدل جائے، مزہ بدل جائے نجاست کے گرنے سے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، تمام علماء اسلام آج تک برابر اسی ضعیف حدیث پر فتویٰ دیتے آ رہے ہیں۔ اب کہاں ہے اصول وہ ہمارا؟ اب کہاں ہے اصول وہ ہمارا؟ اب کہاں ہے اصول وہ ہمارا کہ نہیں صرف جو ہے صحیح حدیث پر ہی عمل ہوگا؟ نہیں، حدیثوں کو سمجھنا ہے، اصل محدثین کے طرف پر سمجھنا ہے۔ سب برابر علماء اسلام اپنی کتابوں میں لکھتے آ رہے ہیں اسی پر فتویٰ۔ یہ تو چند مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں جو ضعیف حدیث سے ہی ثابت ہیں اور اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ جو مجھے تھوڑا یاد آ رہا ہے ابھی وہ میں بتا رہا ہوں، ورنہ میں بیٹھوں اگر نکالنے کے لیے تو ابھی سینکڑوں نکال کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ علماء اسلام نے لکھا ہے، امام سیوطی وغیرہ کا آپ دیکھیں گے، اور امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور کئی امام ابن قدامہ وغیرہ کے ہیں اقوال اس تعلق سے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی حدیث کو منسوخ یا ضعیف کہہ کر اس وجہ سے انکار کرے کہ وہ دوسری فنا حدیث کے متعارض ہے، اس کے خلاف ہے، اس سے ٹکرا رہی ہے،
نہیں ہے جائز جب تک کہ وہ اس میں تطبیق نہ دے دے، تطبیق دے کر نہ سمجھا دے اس کو۔ تو حدیثوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، بہت زیادہ جانچ پڑتال گہرائی سے کرنی ہوتی ہے، وہ محدثین نے کی۔ اسی لیے جو ہے ان کی کتابوں کو اہمیت دینا، ان کو ترجیح دینا، اگر انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، انہوں نے قابل عمل قرار دیا ہے تو ان کی ماننی پڑے گی، اعتبار ان کا کرنا ہوگا، اعتبار ان کا کرنا ہوگا، اعتبار ان کا کرنا ہوگا۔ آج ان کی حدیثوں پر تحقیق کرنے والے علماء کا میں دیکھتا ہوں حشر کہ ایک عالم تحقیق کر رہے ہیں ایک کتاب میں تو اس حدیث کو جو ہے وہ ضعیف قرار دے رہے ہیں، دوسری کتاب میں تحقیق کر رہے ہیں وہاں پر حسن یا صحیح قرار دے رہے ہیں، کیونکہ وہاں سند الگ ہے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی کئی روایتوں کو انہوں نے ضعیف قرار دے دیا جو دوسری کتابوں میں ہیں، جبکہ وہی روایتیں بخاری مسلم میں بھی ہیں۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائی کہ کوئی بھی جو ہے کھڑا ہو جائے اور تحقیق کرنے لگے اپنے انداز سے۔ آج کے دور میں اسماء الرجال کے حساب سے جائیں گے تو اسماء الرجال میں تو بخاری مسلم کے کتنے راویوں کو ضعیف کہا گیا ہے، کیا ان کو ضعیف مان لیں گے ہم؟ نہیں، سند کے اعتبار سے آپ کو مل جائیں گی ضعیف، لیکن اس پر اتفاق ہے، علماء امت کا اتفاق ہے، متفق علیہ کہا جاتا ہے کہ ان میں صحیح ہیں روایتیں سب، بلکہ پہچان بتا دی گئی علماء اسلام نے کہ جو بخاری مسلم کی روایتوں پہ اعتراض کرے اور ان کو ضعیف قرار دے وہ بدعتی کی پہچان ہے، وہ بدعتی ہی ہو سکتا ہے جو بخاری مسلم کی روایتوں پر اعتراض کرے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ آخر اعتبار کریں گے کس پر؟ آج اتنے سارے علماء الگ الگ تحقیق بیان کر رہے ہیں، الگ الگ حکم لگا رہے ہیں حدیثوں پہ، کس کا اعتبار کریں گے؟ کس کی تحقیق پر جو ہے آپ یقین کریں گے؟ کسی نہ کسی ایک پر تو اعتبار کرنا ہوگا نا، کسی نہ کسی ایک پر تو اعتبار کرنا ہوگا نا، تو کیوں نہ ان پر اعتبار کریں جو سب سے زیادہ ماہر فن تھے، سب سے زیادہ معتبر تھے، سب سے شروع دور کے تھے، سب سے عظیم جو اس معاملے میں محدثین تھے جنہوں نے پیش کی ہیں اپنی کتابوں میں، جو اپنی کتابوں کو زیادہ اچھی طرح جانتے تھے، تو انہوں نے جو اپنی کتاب کے بارے میں بات بتائی ہے ان کا کیوں نہ اعتبار کریں، ان کا کیوں نہ اعتبار کریں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ان کا اعتبار ہوگا؟ بعد والوں کا ہی کیوں اعتبار کریں؟ بعد والوں کا ہی کیوں اعتبار کریں؟